محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، ماہ سفر المظفر کا خاص صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقے میں کیا کیا دے سکتے ہیں، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سفر کے مہینے کے صدقے کا مکمل طریقہ پیش کروں گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن ماہ سفر کے مہینے کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس مہینے میں سفر نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کوئی کاروبار یا تجارت نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، اور نہ جانے کیا کیا گمراہ کرنے والی باتیں بیان کرتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ بہت لوگ مانتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اب ایسی غلط گمراہ کرنے والی باتوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایسا مانتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات کا اضافہ کیا جو اس میں نہیں، تو اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ باحوالہ سنن ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 14۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنا اللہ کے حکم کے کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، نہ برے شگون لینا درست ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ باحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 5717۔ اب بخاری شریف کی حدیث سے یہ واضح طور پر بات پکی ہو جاتی ہے کہ ماہ سفر کو منحوس ماننا گمراہی ہے اور ایسی باتیں ہمارے دین میں ناقابل قبول ہیں۔ تو ماہ سفر کو منحوس ماننا، اس کو برا سمجھنا غلط ہے۔ دن اور رات مہینے سب اللہ نے ہی بنائے، اس کو برا یا منحوس کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، اچھا کام نہیں کرتے، بزنس کاروبار شروع نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ ہم سب کو اللہ ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے شروع ہونے پر رنجیدہ اور ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے، وہ اس لیے کہ اس ماہ میں بندوں کے گناہ کے طور پر یا آزمائش کے طور پر آفت اور مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ تو جو لوگ اس مہینے میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں بتائیں گے، ان پر بلاؤں کا کچھ بھی اثر نہ ہوگا اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بہت سارے اکابرین کرام اور بزرگان دین نے اس ماہ سفر کے بارے میں کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ صدقہ ہر طرح کی آفت، مصیبت، پریشانی اور جان و مال کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ سفر کے لیے 3 خاص طرح کے آسان صدقے بیان کروں گا۔ تو جو کوئی بھی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ تینوں صدقوں میں سے کوئی ایک صدقہ بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی آفت، مصیبت، بلاؤ اور رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے گا، اور آنے والے پورے سال اللہ رزق میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے کہ آج کے یہ تینوں صدقوں میں سے کوئی ایک آپ کو جو بھی ٹھیک لگے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دے۔ تو آئیے آج کے یہ تینوں صدقے کیسے کرنے ہیں اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقہ نمبر 1۔ اب یہ صدقہ آپ ماہ سفر میں پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن دے سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص دن اور وقت نہیں ہے۔ اب آپ اپنی حیثیت کے مطابق بازار سے کوئی اچھا سا لباس لے آئے، یا تو آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا لباس ہے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے کسی ضرورت مند مومن بھائی یا بہن یا چھوٹے بچوں کو لباس دے دے جو صدقہ لیتے ہو۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس سے اللہ آپ سے اتنا راضی ہوگا کہ جب تک یہ لباس وہ پہنے گا تب تک آپ پر نہ ہی کوئی پریشانی آئے گی اور نہ ہی مصیبت، نہ ہی آفت آئے گی۔ اس طرح کا صدقہ دینا بھی حدیث میں ثابت ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کسی غریب ضرورت مند کو کپڑا پہناؤ گے تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا تب تک آپ اللہ کی امان میں رہو گی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور اگر چاہے تو جب بھی آپ نیا کپڑا خریدنے جائیں تب ایک ایکسٹرا لباس کسی غریب ضرورت مند کے لیے لے آئے، تو یہ آپ کا عمل آپ کو ہر طرح کی آفت، مصیبت سے بچائے گا۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اب صدقہ نمبر 2۔ اب یہ صدقہ بھی آپ پورے مہینے میں کسی بھی دن یا وقت میں دے سکتے ہیں۔ یہ اناج کا صدقہ ہے۔ اب یہ صدقہ بہت ہی آسان ہے۔ اب اس کے لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اناج لے لیں، جیسے کم سے کم 1.25 کلو یا 5 کلو یا 10 کلو۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اناج لے سکتے ہیں، یا اگر آپ اناج نہیں دے سکتے تو کوئی فروٹ لے لیں یا کھانا پینے کی کوئی چیز لے لیں۔
اور پھر آپ اچھی طرح باوجہ ہو کر وہ اناج یا فروٹ اپنے سامنے رکھیں اور پھر اول 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ 2 مبارک اسم پاک یا رزاق یا واسع یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھ لینے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاق یا واسع یا رزاق یا واسع، تو اسی طرح آپ کو صرف 11 مرتبہ یہ دونوں نام ایک ساتھ ملا کر پڑھ لینے ہیں اور پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جی ہاں، آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کر اس اناج پر یا فروٹ پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے اور پھر یہ اناج یا فروٹ کسی غریب ضرورت مند مومن بھائی یا بہن کو جو صدقہ لیتے ہو ان کو دے دے۔ بس اگر آپ یہ صدقہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آنے والے پورے سال میں آپ پر نہ ہی کوئی آفت یا مصیبت آئے گی اور پورے سال میں آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اللہ پورا سال اتنا رزق عطا کرے گا کہ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ صدقہ بہت ہی آسان ہے، یہ صدقہ ضرور کر لیں۔ اب تیسرا اور آخری صدقہ نمبر 3، اب یہ صدقہ بھی ماہ سفر کے پورے مہینے میں آپ کو کسی بھی ایک دن کر لینا ہے۔ اب یہ صدقہ ہے گوشت کا۔ جی ہاں، آپ کو 1.25 کلو بکرے کا ہڈی والا گوشت ہی لینا ہے، کسی اور جانور کا گوشت نہیں لینا ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کو ہر صدقہ اس نیت سے کرنا ہے کہ میں یہ صدقہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے صدقہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ایسی نیت کرنی ہے جب بھی صدقہ دے تب، اور پھر اس گوشت کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھما لیں، یا آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے سر سے گھما لیں، یا پھر بیمار شخص ہیں تو اس پر بھی 7 مرتبہ گھما لیں اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا قیمہ کر کے پرندوں کو کھلا دیں یا کسی غریب مومن ضرورت مند بھائی یا بہن کو دے دیں۔ اب یہ صدقہ کرنا بھی آسان ہے لیکن بکرے کا گوشت مہنگا ہوتا ہے، اسی لیے اگر آپ خرید سکتے ہیں تو اس کا صدقہ ضرور کر دیں۔ اب یہ تینوں صدقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تینوں میں سے کوئی ایک صدقہ ہی کرنا ہے، یہ یاد رکھیں، جو آپ کو ٹھیک لگے اور آپ کی حیثیت کے مطابق ہی دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت سارا لا کر دیں، آپ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال کی پورے سال حفاظت کرے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت اور بے شمار رزق کا انتظام بھی کر دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس ماہ سفر میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر آفت، مصیبت، بیماری سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔